لک الحمد یا اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ اما بعد۔ سلسلہ ہے ناظرین کے سوالوں کے جواب دینے کا۔ ناظرین ہمارے ویڈیوز کے کمنٹس میں اپنے سوالات کو لکھتے ہیں، ہم ان کے سوالوں کے جوابات قرآن و حدیث اور دیگر کتابوں کے حوالوں سے پیش کرنے کی سعادتیں حاصل کرتے ہیں۔ دیگر ناظرین سے عرض ہے کہ آپ بھی اپنے سوالات کو، معاملات کو، خوابوں کو ہمارے ویڈیوز کے کمنٹس میں لکھیں، انشاءاللہ ہم آپ کی بھی شرعی رہنمائی پیش کرنے کی سعادتیں حاصل کریں گے۔ ہمارے ناظرین میں سے انہوں نے سوال کیے ہیں کہ آٹا گوندتے وقت آٹا گوندے اور پھر آٹے کے کچھ حصے ناخن میں لگے رہ جائیں اور اسی حالت میں وضو بنائیں تو وضو ہوگا یا نہیں، یہ ان کا سوال ہے۔ میں انشاءاللہ جواب پیش کرتا ہوں، توجہ کے ساتھ سنیے۔ جواب یاد رکھیے گا کہ یہ آٹے کا کام، جیسے کوئی اگر نان بائی ہے، یعنی کسی ہوٹل میں ان کا کام یہی ہے کہ وہ آٹا گوندتے ہیں، روٹیاں بناتے ہیں، یا گھر میں اسلامی بہنیں ہوتی ہیں یہ آٹا گوندنے کا کام کرتی ہیں، آٹا گوندتی ہیں، روٹیاں بناتی ہیں، تو یہ اس طرح کے لوگ جو یہی کام کرتے ہیں، خاص کر کے اسلامی بہنوں سے زیادہ توجہ ان کی طرف جو ہوٹل وغیرہ میں کام کرتے ہیں، ریسورٹ وغیرہ میں کام کرتے ہیں اور ان کا کام ہی آٹا گوندنا ہے، تو ایسے لوگوں کے لیے بھی، اور یہ مسئلہ بڑا توجہ کے طالب ہے، جو یہ سوال ہے یہ توجہ سے سنیں، انشاءاللہ ان کے لیے بڑا اس میں مسئلے کا حل ہے۔ جو یہی کام کرتے ہیں آٹے کا، یا اسلامی بہنیں جو گھر میں آٹا گوندتی ہیں، وہ توجہ سے یہ مسئلہ سن لیں، انشاءاللہ آپ کے لیے ایک بڑی رہنمائی ہوگی۔ یہ میں آپ کو عرض کر رہا ہوں، بار شریعت وغیرہ دیگر کتابوں میں جو اس تعلق سے مسئلہ لکھا ہے، یہ لکھا ہے کہ جس چیز کی آدمی کو عموماً یا خصوصاً ضرورت پڑتی رہتی ہے اور اس کی نگہداشت و احتیاط میں حرج ہو، یہ اصل مسئلہ ہے۔ جس چیز کی آدمی کو اکثر و بیشتر ضرورت پڑتی رہتی ہے اور اس سے ایک دم بچے رہنا، یہ اس میں حرج ہو، ایک دم بچا نہیں جا سکتا، جیسے ناخنوں کے اندر یا اوپر یا اور کسی دھونے کی جگہ پر اس کے لگے رہ جانے سے اگرچہ جرمدار ہو، جرمدار کا مطلب ہوتا ہے اگرچہ موٹی تہ جمی ہو، اگرچہ اس کے نیچے پانی نہ پہنچے، اگرچہ سختی چیز ہو، تب بھی وضو ہو جائے گا۔ جیسے پکانے اور گوندنے والوں کے لیے آٹا، رنگریز کے لیے رنگ کا جرم، عورتوں کے لیے مہندی کا جرم، لکھنے والوں کے لیے روشنائی کا جرم، مزدور کے لیے گارا مٹی، عام لوگوں کے لیے کنویں یا پاک میں سرمے کا جرم، اسی طرح بدن کا میل، مٹی، غبار، مکھی، مچھر کی بیٹ وغیرہ، تمام مثالیں آ گئیں، جس میں یہ بات اصل شروع کی لائن یاد رکھیے گا کہ جس چیز کی آدمی کو عموماً یا خصوصاً ضرورت پڑتی رہتی ہے اور اس کی نگہداشت کرنا اور اس سے احتیاط کرنا، اس میں بہت حرج ہو، بہت مشکل ہو اس سے بچنا، تو ایسی صورت میں شریعت آپ کو چھوٹ دیتی ہے، اگرچہ وہ بدن میں لگی رہ جائے اور اتنی موٹی تہ لگی رہ گئی کہ اس کی وجہ سے پانی بھی نہیں پہنچا، تب بھی وضو ہو جائے گا، تب بھی وضو ہو جائے گا۔ کچھ مثالیں دی گئی، میں اس کو بھی واضح کرتا ہوں۔ مثالوں جیسے پکانے اور گوندنے والوں کے لیے آٹا، جو کھانا پکاتی ہیں ان کے لیے، یا جو ہوٹلوں میں کام کرتے ہیں ان کے لیے آٹا۔ اب جب یہی کام ہے، غور کیجئے، جب یہی کام ہی ہے، ہوٹلوں میں جو یہی کام کرتے ہیں ان کا یہی کام ہے 24 گھنٹہ، تو اب جب ان کا یہی بس کام ہے تو ان کے لیے کتنا مشکل ہے کہ آٹے کے ایک ایک ذرے سے اپنے ہاتھ کو بچا کر کے رکھے۔ شریعت نے ان کو چھوٹ دی کہ آپ اگرچہ آٹا لگا رہ جائے ہاتھوں میں کہیں پر، اور اتنا لگا رہ گیا کہ اس کی وجہ سے بدن تک پانی بھی نہیں پہنچا، تب بھی آپ کو شریعت چھوٹ دیتی ہے کہ آپ کا وضو ہو گیا ہے۔ ویسے رنگریز کے لیے رنگ کا جرم، جو پینٹر ہیں، جو رنگریز ہیں، پینٹ کرتے ہیں، رنگتے ہیں، تو ان کے ہاتھ پیر میں کہیں پر اگر رنگ کا ایک تہ جم گیا ہے اور اتنا جما ہے کہ اس کے نیچے پانی نہیں گیا، تب بھی وضو ہو جائے گا۔ ویسے عورتوں کے لیے مہندی کا جرم، عورتیں جو مہندی لگاتی ہیں تو وہ مہندی کلر کی بات نہیں ہو رہی، مہندی کی بات ہو رہی، اگر مہندی کا کوئی حصہ کہیں بدن پر لگا رہ گیا اور اسی صورت میں وہ وضو کر لیں تو وضو ان کا ہو جائے گا۔ لکھنے والے کے لیے روشنائی کا جرم، جو لکھتے ہیں ان کے لیے روشنائی، اب چونکہ اب کمپیوٹرائز ہو گیا، پہلے انک ہوتا تھا، اس میں ڈبا ڈبا کر کے لوگ لکھتے تھے، تو اس وقت ان کے لیے ایسے ہی مسئلہ تھا۔ آج بھی اگر کوئی ویسا ہی لکھتا ہو تو ان کے لیے یہی ہے کہ اگر اس کی رنگ کی پرت جمی رہ گئی تو بھی وضو ہو جائے گا۔ ویسے مزدور کے لیے گارا مٹی، مزدور آدمی ہے، گارا مٹی کا کام ہی ہے،
تو ان کے ہاتھ پیر میں اگر کہیں مٹی لگی رہ گئی تو اس سے بھی وضو میں کوئی خرابی نہیں ہوگا۔ ویسے عام لوگوں کے لیے سرما، اگر سرما ہے، سرمے کا جرم یہ آنکھوں کے کنارے آ کر کے جمع رہ گیا اور اسی حالت میں وضو بنا لیے تو بھی وضو ہو جائے گا۔ اسی طرح بدن کا میل بھی تو ایک پرت ہوتا ہے نا، اس سے بھی وضو ہو جاتا ہے، اس سے بھی دقت نہیں۔ مٹی، غبار، مکھی، مچھر کی بیٹ وغیرہ، یہ ساری چیزوں کی وجہ سے وضو میں کوئی رکاوٹ نہیں ہوتا ہے۔ الحمدللہ شریعت ہماری بہت آسان ہے۔ جہاں شریعت کو دیکھتی ہے کہ بندے کو ضرورت ہے چھوٹ دینے کی تو الحمدللہ ہماری شریعت چھوٹ دیتی نظر آتی ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ ایسی آسان شریعت ہم سب کو حاصل ہوئی۔ اللہ کریم اس شریعت پر ہم سب کو پوری طور پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔